الله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ ایک منافق تھا بشر نام کا اور ایک یہودی، دونوں میں جھگڑا ہو گیا کسی بات پر۔ منافق یہ چاہتا تھا کہ وہ کعب ابن اشرف کے پاس، جو یہودیوں کا سردار تھا، فیصلہ ان کے پاس لے جایا جائے، مقدمہ وہاں لے جایا جائے اور کعب ابن اشرف اس معاملے میں فیصلہ کرے۔ وجہ اس کی یہ تھی، حالانکہ وہ خود کو مسلمان کہتا تھا، منافق تھا لیکن خود کو مسلمان کہتا تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کرانا چاہتا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ کعب ابن اشرف جو یہودی تھا، وہ رشوت لے کر کے فیصلہ دے دیا کرتا تھا، جس سے رشوت بھاری مل جاتی اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا، رعایت کر دیتا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کے پاس جو فیصلہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ حق پر مبنی فیصلہ ہوگا، تو اس لیے وہ چاہتا تھا کہ کعب ابن اشرف کے پاس جائے۔ لیکن جو یہودی تھا وہ اپنے سردار سے فیصلہ نہیں کرانا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں فیصلہ کرے۔ وجہ یہ تھی کہ یہودی حق پر تھا اور منافق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا وہ ناحق تھا، رشوت دے کر کے اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہتا تھا۔ خیر، نبی پاک علیہ السلام کے پاس فیصلہ لے جانے، مقدمہ لے جانے میں یہودی نے مجبور کیا اس منافق کو، دونوں پہ اپنا مقدمہ پیش کیا۔ تو فقضى لليهودي، روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہوں کی بنیاد پر اور حق کی بنیاد پر اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، جو ٹھیک فیصلہ تھا۔ لیکن یہ منافق جو خود کو مسلمان کہہ رہا تھا، اس کو یہ بات پسند نہیں آئی، وہ چاہتا تھا کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ تو اس نے یہودی سے کہا کہ ایسا کرو کہ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، یعنی جو ذیلی عدالت کی، مدینے کی ذیلی عدالت کے حاکم ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سپر اس کے وہ ہیں، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب جائیں گے تو چونکہ عمر رضی اللہ عنہ جلالی ہے، کافروں کے معاملے میں سخت ہے، اور ہم تو مسلمان کہلاتے ہی ہیں اور یہ یہودی کافر ہیں، لہذا ہمارے حق میں فیصلہ فرما دیں گے۔ یہودی نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ وہ بشر منافق اور وہ یہودی، یہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ لیکن بات شروع کرنے سے پہلے یہودی نے اتنی بات بتلا دی کہ قضا لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہمارے حق میں آپ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما چکے ہیں، فلم یرض بقضائی، لیکن یہ صاحب جو خود کو مسلمان کہتے ہیں حضور کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، اس لیے آئے کہ اچھا یہ بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم لوگ دروازے پہ ہی ٹھہرو، بھی میں آیا۔ اندر تشریف لے گئے اور ایک تلوار اپنی چادر میں چھپا کے لائے، اور اس کے بعد فقال للمنافق، منافق کو خطاب کیا اور کہا کہ اکذالک، جیسے یہودی بتلا رہا ہے کیا بات یہی ہے؟ تو اس نے کہا نعم، جی بات یہی ہے۔ نکالی تلوار اور فوراً اس کی گردن پر ماری، اور گردن الگ ہوئی، اٹھا کر کے دور پھینکی اور کہا کہ ہاکذا لمن لم یرضى بقضاء اللہ تعالی ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ رہے، اس کے لیے عمر کا فیصلہ یہ ہے۔ اب جب گردن مار دی اور وہ خود کو مسلمان کہتا تھا، تو جو منافقوں کا ٹولہ تھا، جو جن کے گروہ کا وہ شخص تھا، انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا، بھائی عمر تو مسلمانوں کو مارتے ہیں، ایسے کیسے بات بنے گی؟ وہ ہنگامہ کیا، اس کے بعد پھر مقدمہ لے جا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ دیکھیے عمر نے ایک بے خطا جان کو قتل کر دیا ہے، لہذا ہمیں خون کے بدلے خون چاہیے، یعنی انہوں نے ایک مسلمان کو مارا ہے تو ان کے بدلے میں ہے نعوذ باللہ عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا جائے، شہید کیا جائے۔
بدلہ دیت ملنا، ان کو اس کے بدلے میں قصاص ملنا چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ مقدمہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے، اور فرمایا کہ ما کنت اظن ان عمر ان یشتری علی قتل رجل مؤمن، میرا خیال ایسا نہیں تھا، میں تو یہ نہیں تصور کرتا تھا کہ عمر اتنی بڑی جرات کریں گے، کسی مرد مومن کو قتل کر دیں گے۔ آپ ناراض ہوئے بہت، اور کہا جاؤ اچھا عمر کو بلا کے لاؤ۔ اچھا عمر رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے گئے، آپ کو خبر ہوئی ادھر سے وہ لوگ جو بلانے گئے تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، لیکن راستے میں آتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ اللہ کی طرف، آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، مجھے کامل یقین ہے، پورا بھروسہ ہے، میرا ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے آپ کا عدل اور آپ کا انصاف آ جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جیسے ہی پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لے کر کے نازل ہو گئے، آ گئے، فیصلہ آ گیا، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ سب جھوٹے، یہ مسلمان نہیں تھا، اور یہ شخص یہودی تھا، حقیقت میں بشر جو تھا یہ یہودی تھا، لیکن یہ اپنے آپ کو، اپنی اصلیت کو چھپا کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ یہاں اللہ نے راز کھول دیا اس کا، یہ جھوٹا ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اور ساتھ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا یہ بھی پیغام پہنچایا ہے کہ عمر نے آج حق کو اور باطل کو، سچ کو اور جھوٹ کو الگ الگ کر دیا ہے، نکھار دیا ہے، لہذا اللہ نے ان کا لقب رکھا ہے فاروق۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق کو باطل کو الگ الگ کر دینے والا، چھانٹ دینے والا، سچ کو جھوٹ کو الگ الگ کر دینے والا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کا لقب رکھا ہے فاروق، وہیں سے چلا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہیں سے چلا ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ ہوا۔ آپ دیکھیے آیات میں کیا ہے، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو خیال کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، یا ان کا گمان ہے کہ وہ ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یا اس شریعت پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے، یعنی تورات، انجیل وغیرہ اس پر نازل کی گئی، یہ پہلے تورات اور انجیل پر ایمان لائے لیکن پھر آپ پر ایمان لائے، ان کا یہ گمان ہے۔ اس کا مطلب وہ شخص یہودی تھا، پہلے دعوے دار تھا تورات اور انجیل پر ایمان کا، لیکن اس کے بعد تورات پر ایمان کا دعوے دار تھا، اس کے بعد یہ کہنے لگا کہ ہاں ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور اپنی اصلیت کو چھپا کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا تھا اس طریقے سے۔ تو یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ وہ مقدمہ لے جائیں اپنا طاغوت یعنی شیطان کے پاس۔ یہاں مراد کعب ابن اشرف یہودی ہے جو در حقیقت شیطان، اس کا فیصلہ شیطانی کا فیصلہ ہوتا۔ تو فرمایا کہ وہ مقدمہ لے جائیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ لے جائیں، یا حکم تسلیم کریں، یا فیصلہ کرائیں شیطان سے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا، یہ صاحب مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، بھائی مسلمانوں تو مسلمانوں کو تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ شیاطین کا انکار کرو، شیاطین کو مت مانو، اور تم شیاطین کے فیصلے پر راضی ہوئے جا رہے ہو۔ اس کا مطلب تم کون سے مسلمان ہو بھائی، کہاں سے مسلمان ہو؟ وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اور شیطان تو چاہتا ہی ہے تم کو، ان کو دور کی گمراہی میں ڈال دے، یعنی شیطان ان کو دور کی گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا گیا ان سے، یعنی ان منافقین سے کہا گیا، تعالوا الی ما انزل اللہ، آؤ اس شریعت کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو وہ آپ سے پورے طور سے منافقین کنی کاٹ گئے، یعنی وہ آپ کے فیصلے پہ راضی نہیں، کعب بن اشرف کے فیصلے پہ راضی ہو رہا ہے اور کہتا ہے خود کو مسلمان۔ فکیف اذا اصابتهم مصیبہ، اب جب یہ مصیبت آ پڑی، مار دیا گیا، قتل کر دیا عمر رضی اللہ عنہ نے، اب یہ بدل گئے ایک دم۔ فکیف اذا، یعنی اب یہاں تعویلیں کرنے لگے گا، نہیں وہ اصل میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس لیے گئے تھے چونکہ آپ کے پاس کھل کے بات نہیں کر سکتا تھا ہمارا آدمی، وہاں ان کے سامنے کھل کے بات کر لیتا، اور وہ اس لیے گئے تھے تاکہ جو ہے صلح صفائی وہ کرا دیں آپس میں، کیونکہ آپ تو بالکل حق کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے، آپ کا جو ہے دو ٹوک فیصلہ ہوگا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ جو آپس میں میل ملاپ کرا دیتے، صلح صفائی کرا دیتے، وہ اس طرح کی باتیں بنا رہے، تو اللہ کہے تو سب جھوٹ ہیں یہ۔
فرمایا رأیت المنافقین، آپ نے دیکھا منافقین کو کہ وہ آپ سے پورے طور سے باز آ گئے، یعنی رک گئے، آپ کے پاس نہیں آئے فیصلہ کرانے کے لیے، نہیں آنا چاہتے تھے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، تب کیسے بدل گئے وہ جب مصیبت آ پڑی ان پر ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، بھائی انہوں نے جیسا کیا تھا ویسا پا گئے۔ ثم جاؤک یحلفون باللہ، اب تو ہونا یہ چاہیے تھا بھائی، اب تو غلطی کا احساس ہو جاتا، اللہ نے کھول دیا کہ بھائی تم منافق ہو، یہودی ہو، منافق ہو، ایسی حرکتیں کر رہے ہو، تم جھوٹے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے تو اب تو یہ تھا کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی طلب کیجئے، مغفرت طلب کیجئے، آپ دعا فرما دیجئے اللہ ہم کو معاف کر دے، اور وہ خود بھی معافی مانگتے اللہ سے، تو اللہ کہتے ہیں کہ تواب الرحیمہ، وہ ہمیں لوجد اللہ تواب الرحیمہ، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان پاتے ہیں۔ بتاؤ اللہ یہ بھی معاف کر دیتا ہے، اتنا بڑا جرم۔ فرماتے ہیں ثم جاؤک، پھر آئے وہ یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے، جھوٹی قسمیں کھاتے ہوئے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، بھائی ہمارے آدمی کا ارادہ یہ تھا، وہ چاہتا یہ تھا کہ صلح صفائی کرا دے، یا وہ چاہتا تھا نیکوکاری کو، یعنی ان کے ساتھ معاملہ صفائی کا میل ملاپ کا کرایا جائے۔ اولئک الذین یعلم اللہ، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ خوب جانتے ہیں، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں، ان کے دل میں کیا ہے اللہ کو سب معلوم ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو فرماتے ہیں اس واقعے سے آپ منہ موڑیے، ان لوگوں سے منہ موڑ لیجئے، یہ سب جھوٹے ہیں۔ لہذا ان کی اس شخص کے بدلے میں، اس منافق کے بدلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ان کا فیصلہ بالکل برحق ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے اور اس کے باوجود ان کو نصیحت کیجئے، مؤثر بات بتلا دیجئے کہ یہ تو ایک واقعہ ہے، تمہارا جھوٹ کھلا ہے اور تم منافقت پر قائم رہتے ہوئے اگر اسلام کو نقصان پہنچانا چاہو گے تو نہیں پہنچا سکتے ہو، لیکن تمہارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، تم ذلیل ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے سب کو کھول دے گا، تو اس لیے اب بھی باز آ جاؤ، مان جاؤ، سچے مسلمان بن جاؤ۔ وعظہم، آپ ان کو نصیحت کیجئے، وقل لہم فی انفسہم، اور آپ ان سے کہیے ان کے حق کے بارے میں، یعنی ان لوگوں کے بارے میں کہیے قولا بلیغا، مؤثر بات۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کا کہاں مانا جائے۔ اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ صرف ایک ڈاکیے کی حیثیت رکھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ صرف ایک ڈاکیے کی حیثیت ہوتی ہے، قاصد کی حیثیت ہوتی ہے، لیکن اس کی بات مانی جائے یہ کوئی ضروری نہیں کہ بھئی ڈاکیے نے لا کر کے میرا خط مجھے دے دیا، اللہ نے بھیجا تھا، ہمارے لیے پیغام بھیجا تھا، وہ لا کر کے مجھے دے دیا، اب ان کی بات ماننا ضروری نہیں۔ تو اللہ کہتا نہیں، ایسا نہیں، وہ ڈاکیے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ ان کا کہا مانا جائے، ان کی بات مانی جائے، اور ان کی بات کو ماننا یعنی پیغمبروں کی بات کو ماننا در حقیقت اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی پیغمبر کو مگر اس لیے کہ اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے یہ بات، یہ ظلم ہو گیا تھا، ایسی غلطی ہو گئی تھی، ان کو چاہیے تھا کہ یہ خود بھی معافی مانگتے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، درخواست کرتے، وہ بھی ان کے لیے معافی مانگتے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور کاش کہ یہ لوگ اِذْ ظَلَمُوا، جبکہ ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پر، جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، یہ آتے آپ کے پاس اور اللہ سے معافی مانگتے، تو اللہ سے معافی مانگتے، استغفار کرتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پیغمبر بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یقیناً یہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے۔ اب یہاں دیکھیے دو چیزیں ہیں، استغفار، حالانکہ اگر ہم آپ معافی مانگیں یا کوئی بھی مسلمان اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، بس یہ ہے کہ توبہ کے شرائط پائے جائیں، دل کے اندر شرمندگی، ندامت ہونی چاہیے، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، اس گناہ سے فوراً الگ ہو جائیے، نہیں کہ گناہ بھی وہی کرتے جا رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے توبہ قبول بھی نہیں ہوتی، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم، یہ شرائط پائی جائے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں نبی پاک علیہ السلام کے استغفار کو بھی شرط قرار دیا گیا کہ یعنی خود بھی معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتا تو اللہ ان کو معاف کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی،
بھائی حضور کے فیصلے کو نہ مان کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے تھے، تو اس میں بڑے جج کی اور بڑے حاکم کی ایک توہین نہیں ہوئی کہ اس کے فیصلے کے بعد تم فیصلہ کرانے جا رہے ہو؟ تو اس لیے اللہ نے کہا پھر شرط ہے کہ تو ان کے پاس جاؤ، ان سے بھی معافی مانگو، اور وہ تمہارے لیے مغفرت طلب کرے اللہ سے، تب اللہ معاف کرے گا۔ اس سے ایک چیز اور بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ پیش آیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو آپ کی وفات کے 3 دن بعد ایک گاؤں کا ایک صحابہ، ایک دیہاتی آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر گر پڑے، یعنی وہ وہاں پر گر پڑے آ کر کے، اور زار و قطار رونے لگے، اور اس کے بعد اس آیت کا حوالہ دینے لگے کہ بھئی مغفرت اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت طلب کرے کسی کے بارے میں تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، تو کہنے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں کہ جو حاضرین تھے وہاں ان لوگوں نے سنا ہے، باقاعدہ روضہ انور سے یہ آواز آئی تھی، قد غفر لک، تجھے معاف کر دیا گیا، تجھے معاف کر دیا گیا۔ اس سے اندازہ ہوا، اس سے یہ مسئلہ نکالا علماء نے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی زندگی میں آپ کے پاس اگر کوئی آتا اور آپ اس کے لیے مغفرت طلب کر دیتے اللہ سے، تو اللہ اسے معاف کر دیتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ کی وفات کے بعد بھی اگر کوئی آپ کے روزے پر پہنچ جائے اور حضور سے درخواست کرے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ میں معاف فرما دے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو جس طرح آپ کی زندگی میں یہ شرف فضیلت تھی، اسی طرح یہ شرف اس شخص کو بھی حاصل ہوگا جو آپ کی وفات کے بعد آپ کے روزے پر پہنچ جائے اور وہاں معافی طلب کرے اور درخواست کرے استغفار کی۔ تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب انہوں نے ظلم کر لیا، کاش وہ لوگ جب انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وہ آتے آپ کے پاس فاستغفروا اللہ، اور پھر وہ اللہ سے معافی طلب کرتے اور ان کے لیے رسول بھی معافی طلب کرتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، یقیناً وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ پیچھے واقعہ آ چکا ہے، اس کے تعلق سے بھی اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بھئی جب تک نبی کے فیصلے پر مکمل دل مطمئن نہیں ہو جاتا ہے کسی کا، اس وقت تک وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آپ کے بعد آپ کی شریعت، اگر شریعت کے کسی حکم پر کسی کے دل کے اندر انقباض پیدا ہو جاتا ہے اور مطمئن نہیں ہے دل، اس کا مطلب وہ سچا مسلمان نہیں، اس کے دل کے اندر روگ ہے، بیماری ہے، اس کو اپنا علاج کرنا چاہیے۔ بلکہ بعض علماء نے تو بعض کی روایت کے اندر ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے یہ بات، ان تقطع رخصہ، کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے، کما یحب ان تؤتى عزائمہ، یعنی جس طریقے سے مثلا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیے، کھڑے ہو کر کے قیام فرض ہے، لیکن اگر کوئی مجبور ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر اس کو انتھک مشقت اٹھا کر کے، بہت زیادہ پریشانی اٹھا کر کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے رخصت دی ہے، بیٹھ کر کے اطمینان سے آپ نماز پڑھیے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے قیام کرنے میں خوش ہوتے ہیں، ایسے ہی رخصتوں پر بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ مثلا جس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تیمم کر لو، نماز پڑھ لو، جس جگہ جو مقام ہے جہاں پر مثلا پانی نہیں پایا یا اور کوئی جگہ، تو دل کے اندر یہ کراہیت محسوس نہیں ہونی چاہیے تیمم سے پتہ نہیں نماز ہوگی کہ نہیں، یا دل اندر سے عجیب محسوس کر رہا ہے، ایسی عجیب کیفیت ہے، تو اس صورت میں تقویٰ مت سمجھنا اس کو، یہ روگ ہے، یہ بھی روگ ہے۔ اس کا مطلب اللہ کی رخصت پر تم کو اطمینان نہیں، جب اللہ خود رخصت دے رہا ہے فَإِن لَّمْ يَجِدُوا مَاءً تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پاک پانی نہیں پاتے ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ جب اللہ میں خود کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کیوں اپنے دل کے اندر انقباض پیدا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ تقویٰ نہیں، آپ اس اللہ کے حکم سے راضی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں آپ نے جو فیصلے فرمائے اس پر راضی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی شریعت کے ہر حکم پر بھی راضی رہنا چاہیے۔ اس آیت کا شاذ احتمالی ذکر کیا جاتا ہے، زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری صحابی، دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور معاملہ کہ ہررا مقام پر ایک ڈیم بنایا گیا تھا، مطلب پانی اکٹھا کیا گیا تھا، اب اس کا پانی کم ہونے لگا، اس سے متصل، اس سے قریب جو ہے زبیر رضی اللہ عنہ کا باغ تھا،
اور انصاری صحابی کا جو باغ تھا وہ ان سے کھجور کا باغ، اور انصاری صحابی کا جو باغ تھا وہ تھوڑی دور پر تھا۔ اب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں پانی لگا رکھا انہوں نے، انصاری صحابی کہتے ہیں کہ بھائی مجھے بھی پانی دے دو، اپنے باغ میں ہم لگا لیں، اپنے کھیت میں لگا لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب تک میرے اس میں باغ میں پانی نہیں لگ جائے گا تب تک ہم آپ کو پانی نہیں دیں گے۔ جھگڑا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری صحابی کی اور فرمایا کہ بھائی زبیر ایسا کرو، جب پانی تمہارے پورے باغ میں دوڑ جائے، یعنی بھر نہ جائے بلکہ دوڑ جائے، تو اپنے انصاری بھائی کو پانی دے دینا۔ انصاری بھائی کو یہ بات ناگوار گزری، انہوں نے کہا اور یہ بھی کہہ دیا کہ زبیر چونکہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہے اس لیے آپ نے فیصلہ کیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاری صحابی نے یہ بات کہہ دی کہ یہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں اس لیے آپ نے فیصلہ کیا۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت فرمائی تھی، حق فیصلہ تو یہ تھا کہ زبیر رضی اللہ عنہ پورا باغ بھر لے پھر اس کے بعد آگے جانے دے۔ جب یہ بات کہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غصہ آیا، علیہ وسلم کا روئے انور غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق فیصلہ تھا وہ فیصلہ فرمایا اور فرمایا زبیر تو اپنا باغ پہلے پورا بھر لو، اس کے بعد آگے پانی چھوڑنا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، احتمالی اس کا شان نزول ذکر کیا جاتا ہے۔ بہرحال فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تو قسم ہے آپ کے رب کی، آپ کے پروردگار کی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ جب تک وہ فیصل نہ بنا لے، حکم نہ بنا لے یا فیصلہ نہ کرا لے آپ سے ان معاملات میں جس میں ان میں جھگڑا ہوا ہے، یعنی جس میں اختلاف ہو گیا ہے اس معاملے فیصلہ نہ کرا لے۔ بھائی ظاہر بات حکیم ہے موجودہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی فیصلہ ہوگا، ثم لا یجدوا فی انفسہم، یہ کہ فیصلہ کرا لے پھر اس کے بعد پھر نہ پائیں وہ اپنے جی میں کوئی حرج، کوئی تنگی محسوس نہ کرے اپنے دل میں، بلکہ مکمل راضی ہو جائے، مطمئن ہو جائیں مما قضیت، اس فیصلے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے، ویسلم، اور مکمل طور پر اس کو تسلیم کر لے۔ جب تک یہ صورتحال پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے فیصلے کو ماننا، مطمئن رہنا اور دل کی پوری خوشی کے ساتھ کرنا، اور آپ کی وفات بعد آپ کی شریعت کے فیصلے کو تسلیم کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر مکمل طور پر مطمئن اور شریعت کے ہر حکم کے آگے سرنڈر ہونے اور مطیع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔ السلام خیریت سے السلام ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام۔